السلام علیکم۔ جب ہم پیرامڈس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً مصر کے پیرامڈس کی طرف چلا جاتا ہے، مگر اگر کوئی آپ کو بتائے کہ چائنا میں ایک بہت بڑا اور پراسرار پیرامڈ ہے جو کہ گزا کے دی گریٹ پیرامڈ سے بھی اونچا مانا جاتا ہے۔ چائنا میں پیرامڈس کا ہونا عجیب لگتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے۔ پرانے شہر زیحان کے باہر وہاں کئی پیرامڈ شیپس کے ٹیلے ہیں جو گھنے جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور رازوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو دنیا سے چھپایا گیا ہے، لیکن ہسٹری بکس نے یہ کیسے مس کیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا کو چائنا کے پیرامڈس کے بارے میں کیوں نہیں پتہ چلا۔ آخر چائنا میں یہ پیرامڈس کیسے ڈسکور ہوئے؟ ان پیرامڈس کا ذکر کبھی کبھی 17 سینچری تک ہی ملتا ہے، لیکن 1912 میں پہلی بار ان پیرامڈس کو ٹھیک طریقے سے ویسٹرن ٹریڈرز فریڈ میئر اسکروڈر اور اسکار میمنٹ نے ڈاکیومنٹ کیا، جو ایک بدھسٹ گائیڈ کے ساتھ ایک زیحان کے آس پاس سفر کر رہے تھے۔ اسکروڈر نے بہت تفصیل سے ایک بہت بڑے پیرامڈ کا ذکر کیا جو قریباً 1000 فیٹ اونچا تھا اور چھوٹے پیرامڈ سے گھرا ہوا تھا۔ اپنے جرنل میں اس نے لکھا کہ یہ تجربہ عجیب تھا، جیسے کہ اگر انہوں نے یہ جنگل میں ڈھونڈ لیا تھا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ یہ پیرامڈ 3000 سال سے زیادہ پرانا ہے اور پرانی چینی داستانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ ورلڈ وار 2 کے بعد تھا جب پوری دنیا ان پیرامڈس کے بارے میں جاننے لگی۔ 1945 میں یو ایس ایئر فورس پائلٹ جیمس گوسمان انڈیا اور چائنا کے درمیان اڑان بھر رہا تھا جب اس کی نظر نیچے چمکتے ہوئی روشنی کے ایک منظر پر پڑی۔ جب اس نے چین کے صحرا کے بیچ اس روشنی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک عظیم سفید پیرامڈ دیکھا جو گزا کے پیرامڈ سے بھی بڑا لگ رہا تھا، لیکن جو چیز اس کی نظر میں سب سے زیادہ آئی اس پیرامڈ کا کیپ سٹون تھا، ایک بڑا قیمتی پتھر جو چمک رہا تھا اور ایک کرسٹل کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی اس دریافت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، لیکن دھیرے دھیرے یہ خبر اس وقت کے دوسرے اہم واقعات کے درمیان گم ہو گئی۔ اس دریافت کے 2 سال بعد کولونل ماؤرسی شی ہان، جو ٹرانس ورلڈ ایئر لائن کے ڈائریکٹر تھے، نے وہی چیز محسوس کیا، مگر اس دفعہ 1947 میں دی نیو یارک ٹائمز نے اس بڑی کہانی کو تصویروں کے ساتھ چھاپا اور پوری دنیا کو اس عظیم ترین آرکیولوجیکل دریافت نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے۔ کیا یہ 1000 فٹ لمبا پیرامڈ واقعی اصل تھا؟ کیا کسی نے چائنا کے ان پیرامڈس کے اندر قدم رکھا؟ آج 2024 میں قریباً 78 سال بعد بھی دنیا کو ان پیرامڈس کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ آخر چائنا کے یہ پیرامڈس کہاں پر واقع ہے؟ تو سب پیرامڈس شانگسی پروونسی میں ایک زیحان شہر سے چند میلز کے فاصلے پر واقع ہیں۔ کچھ پیرامڈس بڑے جبکہ کچھ انتہائی عظیم ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹھیک کوآرڈینیٹس ہے تو گوگل ارتھ آپ کو صرف ایک نہیں بلکہ لگ بھگ 40 پیرامڈس دکھائے گا جو اس علاقے میں واقع ہیں۔ انہیں پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ درختوں اور گھاس سے ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر پیرامڈس ایک زیحان کے نارتھ ویسٹ میں 16 سے 22 میل کے درمیان ٹوانزہونگ کے میدان پر واقع ہے۔ محدثین کا ماننا ہے کہ جو گریٹ وائٹ پیرامڈ گوسمان نے دیکھا تھا اور جس کی تصویر نیو یارک ٹائمز سے چھاپی تھی، وہ ہن کے امپرر وو کا مقبرہ تھا، یا پھر ماولنگ پیرامڈ جو زینگ پینگ شانگسی پروونسی میں واقع ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جیول کیپ والا گریٹ وائٹ پیرامڈ اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ڈھانچہ کن لنگ ماؤنٹینز کے خردرا علاقے میں چھپا ہوا ہے، جو اس کو ڈھونڈنا مشکل بناتا ہے، مگر چمکدار کرسٹل کے ساتھ والا یہ پراسرار گریٹ وائٹ پیرامڈ اب تک ایک راز بنا ہوا ہے۔ 1974 میں ایک عظیم دریافت ہوئی جب ایک زیحان کے باہر 2 کسان زمین کھود رہے تھے۔ انہوں نے چین کے پہلے بادشاہ قن شی ہونگ کے مشہور ٹیراکوٹا آرمی کو زمین سے نکالا۔ ہسٹری کے مطابق بادشاہ قن، جس نے چین کو ایک واحد پروونسی کے طور پر متحد کیا تھا، اپنے موت کے بعد ایک اصل منی سٹی کے اندر دفن کیا گیا جو کہ محلوں، گاڑیوں، خزانوں اور جو کچھ اسے آخرت میں ضروری لگا سب کچھ کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ مگر یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھوتے رہیں گے، تقریباً سالوں تک۔ خود بادشاہ بھی اب تک نہیں ملا، یا اگر مل گیا ہے تو کسی کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے۔ زندہ جیسے دکھنے والے سپاہی سے بنی یہ پراسرار آرمی اس راز کی حفاظت کر رہی ہے جسے سب لوگ دریافت کرنے سے ڈرتے ہیں،
بادشاہ قین کا مقبرہ ابھی ابھی سامنے آنا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بھی یہ سفر مکمل نہیں ہے۔ باقی مقبرے یا پیرامڈس اب تک زمین کے اندر ہی ہے۔ کچھ تاریخ دان جو چین کی تاریخ میں گہرائیوں تک گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے نیچے بہت سی شاہی لاشیں دفن ہیں اور اب تک یہ علاقہ زیادہ طور پر منکشف نہیں ہوا۔ یہ مقبرے قدرتی دولت اور سیاسی حقیقت کی علامت ہے۔ چین کے قدیم بادشاہوں اور دوسری شہزادیوں کو آخری آرام گاہ انہی پیرامڈس کے اندر دفنایا گیا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کون ہے، کیا ہے۔ یہ مقبرے بادشاہوں، جرنیلوں، لارڈوں اور امیر ترین لوگوں کے ہیں جو اپنے وقت کے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ سائنٹسٹ، آرکیولوجسٹ اور ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ چینی پیرامڈس زیادہ طور پر مٹی اور خاک سے بنے ہوئے ہیں اور مصر کے اسٹون پیرامڈس کے مقابلے میں زیادہ ٹیلے لگتے ہیں۔ یہ پیرامڈس ٹریپیزوئڈ شیپ کے ہوتے ہیں جن کے سرے فلیٹ ہوتے ہیں، جو کہ مصر کے پیرامڈس کے ٹرائی اینگولر شیپ سے مختلف ہیں۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ 1000 فیٹ اونچائی والا گریٹ وائٹ پیرامڈ کا قصہ شاید بڑا چلایا گیا ہے، کیونکہ اس علاقے کے زیادہ تر پیرامڈس ریلیٹیولی نیچے ہیں، لیکن یہ مقام آرکیولوجیکل طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت کم پیرامڈس کا اب تک جائزہ لیا گیا ہے۔ جب دھیرے دھیرے پوری دنیا کو چائنا کے ان پراسرار پیرامڈس کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا راز اور گہرا ہوتا گیا۔ 2000 میں چینی حکمرانوں نے اعلان کیا کہ ایک زیحان کے آس پاس قریباً 400 پیرامڈس ہیں، مگر گریٹ وائٹ پیرامڈ کے علاوہ ان میں سے چند مقام جیسے کہ ہنگ ینگ لنگ موسولیم اب گھومنے والوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لیکن 1960 کے دور میں ایک جرمن تحقیقات کرنے والا ہارٹویگ ہاؤس ڈورف نے اس پیرامڈس کو تلاش کرنا شروع کیا جو گوسمان نے دیکھا تھا، مگر یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کے بجائے اس نے دیکھا کہ چینی فوج اس علاقے کا پہرا دے رہی ہے۔ چین کے لوگ اپنی تہذیب اور روایات کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے شاہی شخصیات کو آرام میں چھوڑنا چاہتی ہے بغیر انہیں ان کی آخری آرام سے جگائے۔ جو بھی وجہ ہو، چائنا کے پیرامڈس اب تک ایک بہت بڑا راز بنے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ معزز سامعین کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔